کہ پھر انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہاں پر اگر کتابوں کی بات کی جائے تو اس کے اوپر پابندی ہے، وہ نہیں لے جا سکتے۔ اگر ان سے بچوں کی بات ہے کہ فون پر بچوں کی بات کروائی جائے تو وہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس کی بات ہے تو وہاں پر بلڈ سیمپل جو ہیں وہ نہیں لینے دیے جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب جا کر ان سے ملے ہیں۔ تو یہ ساری پابندیاں لگا کر، ریسٹرکشن لگا کر کہ وہ سیاسی لوگوں سے کم ملیں، ایک بندہ جا کر ملے یا 2 بندے ملے یا کبھی میٹنگ ہی کینسل کر دیں یا وکلاء کم ملیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ لیکن وہ مرد مجاہد نہ ٹوٹنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر عمران خان کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب نمبر 3 جو میں نے آپ سے بات کی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، آج یہ ثابت ہو گیا کہ ایجنٹ کون ہے۔ آج جو یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، آج وہاں پر عمران خان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسلمان ہے، یہ تو مسلمان ہے، اتنا پکا مسلمان ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا بطور چانسلر یہ بندہ جو ہے سوٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ بہت اس کے اندر اسلامی نظریہ ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، تو یہ تو ختم نبوت کا قائل ہے، اس نے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے، تو لہٰذا آپ اسے جو ہے اس یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے روکیں، اس کے پیپر ریجیکٹ کریں۔ تو میں آپ کے سامنے کلیئر رکھنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کی سزا معطل ہو گئی، اسی طرح سے جو دیگر سزائیں ساری معطل ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت کسی کیس کے اندر ان کی سزا باقی نہیں ہے، تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، تو کیسے سزا والا بندہ جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتا ہے؟ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس یونیورسٹی کی، ان تمام ریکوائرمنٹس کے اوپر پورے اترتے ہیں، کیونکہ ان کی سب سے بنیادی جو ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک شعبے میں مہارت رکھتا ہو، تو وہ ان کی ایک مہارت نہیں، ان کی بے شمار مہارتیں ہیں، چاہے وہ ورلڈ کپ جیتا ہو، چاہے صحت کے حوالے سے ہو، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق، یا ان کا لا ہے، رولز ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی بندہ سزا یافتہ بھی ہے اور اس کی سزا معطل نہیں بھی، کنوکٹڈ ہے، وہ پھر بھی وہاں پر حصہ لے سکتا ہے۔ تو خان صاحب کی تو سزائیں معطل ہوئی ہیں، تو انہیں کسی قسم کی ان تمام جو انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے کیے ہیں، کمپین کی ہے، مختلف اخبارات کے اندر یہ سارا کیا ہے، یہ فرق نہیں ڈالتا۔ خان صاحب انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے، جہاں پر انہیں فخر ہونا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان سے پہلی دفعہ وہاں پر ہو رہا ہے، پاکستان سے واقعی پہلی دفعہ کوئی وہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بطور چانسلر بننے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ برطانیہ میں آج تک جو ہے وہ یہ جو آج ہوا ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، یہ پہلی دفعہ انہوں نے چینج کیا، ادروائز ان کے وہی ہوتے تھے جو ان کا ایک پروسیجر تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہاں کا چانسلر ہے اور اس حساب سے وہ چلتے تھے۔ تو یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ یہ کہتے کہ جناب کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جناب سلیکٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوالیفائی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اہلیت تو ہے۔ اب نواز شریف مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی مہارت ہو، کیونکہ چوری والی مہارت تو انہیں قبول نہیں ہے، اگر کوئی جیب کترا ہو، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو تو وہ انہیں نہیں ہے کہ فارم 47 کے مطابق بنا ہو، انہوں نے دیکھنا ہے کوئی مہارت ہو۔ نہ تو یہ کبڈی کھیلے ہیں، نہ یہ کبھی کرکٹ کھیلے ہیں، نہ کبھی یہ والی بال کھیلے ہیں، نہ کبھی سنوکر کھیلے ہیں، میرے خیال میں لوڈو کے بھی یہ پلیئر نہیں ہوں گے، تو ان کی تو کوئی کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ عمران خان تو دیکھیں پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا میں عمران خان کی پذیرائی ہے، پوری دنیا میں لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک مرد مجاہد آدمی ہے۔ اور جہاں پر یہ خاص طور پر ہمارے خلاف یہ کہا جاتا تھا نا کہ یہ لابنگ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آج آپ نے دیکھ لیا کہ کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کون سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر رہا ہے کہ فلسطین کے حق میں آپ احتجاج نہ کرو، اور کون محب وطن پاکستانی ہے یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والا ہے۔ آخر میں آخری جملہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کل بھی جو جلسے کے حوالے سے ہمارا اجلاس ہوا ہے، میں اس کا ممبر ہوں، اور یہ میٹنگ ہماری ہر روز ہو رہی ہے، اور ہر روز ہی ہم یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں، کیونکہ مختلف ایسی چیزیں چل رہی ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر چھاپے چل رہے ہیں،
गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्रैक डाउन हो रहे हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर तो नहीं आप पीछे हटेंगे या कोई ऐसा मामला। तो रिसेंटली भी आपको पता है कि खान साहब ने जब कहा कि आप जाकर अनाउंसमेंट करें, और जो जो रीजंस थी 9 मई वाला, ये वो यहाँ पर जमातें आई थी मजहबी, तो वो सारी रीजन की वजह से वो मुलतवी हुआ। तो इस दफ़ा हमने हर रोज़ हम ये बात करते हैं बिल्कुल लोहे की ऊपर लकीर की तरह है कि इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को अजीम शान जलसा इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। अगर कोई NOC कैंसिल करने की कोशिश करता है या NOC कैंसिल करता है, तो मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूँ कि जलसा हर सूरत होगा, इंशाअल्लाह होगा, डंके की चोट पर होगा। और तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप निकलें। इस जलसे के अंदर हमारा जो एक वो कहते हैं ना कि एक लाइन है, जिसमें हमारी क्लियर लाइन है कि मैंडेट चोरों को भगाना है और इमरान खान को बाहर लाना है। एक केस में सजा दो बंद कमरे के अंदर, फिर जब वो सजा मुअत्तल हो फिर एक नया तोशाखाना केस लेकर आ जाओ। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम लॉज जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब और बीबी साहबा को तोड़ा जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। वो कहें कि जी गुलामी जो है वो हम मंजूर करते हैं, वो कहें कि बिल्कुल मुदाखलत होती रहे, वो कहें कि बिल्कुल अमेरिका को अड्डे दे दिए जाएं, वो कहें कि बिल्कुल फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, जो मर्जी है करें। वो हर चीज़ से पीछे हटें। जो आइन तोड़ा जा रहा है वो उस चीज़ से भी पीछे हटें, जो डाका डाला गया वो उस चीज़ से भी पीछे हटें, लेकिन वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 2 बात यह है कि आज भी अडयाला जेल में जब समाअत जो है हुई, तो समाअत से पहले 10 बजे का टाइम था, हमें फिर रोक लिया गया। कहते हैं आप नहीं जा सकते, खास तौर पर मैं या दीगर दोस्त हमारे बरकी साहब खड़े हैं, इनको भी नहीं जाने दिया गया। फैसल साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने 3 दरखास्तें दे दी कि खान साहब को बुक दी जाए, खान साहब को डंबल दिए जाएं, जो उनके राइट्स हैं। तो वो तकलीफ़ हो गई कि जनाब आपने ये दरखास्तें क्यों दी हैं। मेरे ऊपर ये मसला है कि मैं यहाँ पर आकर मीडिया से बात करता हूँ, खान साहब के साथ मैं खड़ा होता हूँ, वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं, मैं नोट कर रहा होता हूँ, वो उससे अलहदा होकर मुझे बात बताते हैं, फिर मैं आकर एक वर्ड टू वर्ड यहाँ पर, क्योंकि पेपर लाने की तो इजाज़त नहीं है, तो जितना कोई याद रह सकता है